الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی کبریائی و عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید کے نزول کے لیے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق کو منتخب کیا ہے. ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، اس آیت کو بھی جانتے ہیں، اس کے نزول کو بھی جانتے ہیں اور اس کے معنی کو بھی جانتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان آج کل اس کی بڑی تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. ترجمہ ہم سب جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بڑا کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا ہے قلم سے. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم يعلم، جو بھی انسان نہیں جانتا تھا اللہ نے انسان کو سکھایا ہے. معزز دوستوں، اس آیت کریمہ میں ایک بات تو ہم سبھی جانتے ہیں، ہمارے دین کا آغاز
اس نبوت کا آغاز، شریعت محمدیہ کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں تعلیم کی اہمیت، علم حاصل کرنے کی اہمیت اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا، علم ضرور حاصل کریں مگر ساتھ میں آیت پوری پڑھیں، آیت کبھی ادھوری نہ پڑھیں. اقرا کی تعلیم، اقرا کا سبق، اقرا کا پیغام، اقرا کا میسج ضرور دیں لوگوں کو، مگر ساتھ میں بات کے ٹکڑے کو ملا کر دیں. بات کا ٹکڑا کیا ہے جی؟ اقرا بسم ربک. کیوں چھوڑ دیتے ہیں اس ٹکڑے کو؟ اسم ربک کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ رب کے نام سے تعلیم ہو. صرف تعلیم مطلوب نہیں ہے، صرف تعلیم بہت بڑی چیز نہیں ہے. ہاں دنیا میں کچھ آگے بڑھیں گے، آپ پلین بنائیں گے، راکٹ بنائیں گے، بہت کچھ کریں گے. اگر بہت تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو اگر اپنے رب کا تعارف نہ ملے، اللہ کی معرفت نہ ملے، خالق کی پہچان نہ ملے، اس تعلیم سے بہتر جہالت ہے. آپ اس لفظ کو سمجھیے گا غور سے. بہت پڑھنے کے بعد دنیا کے زیادہ تر سائنٹسٹوں نے اللہ کا انکار کیا ہے. دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے کہا ہے نہیں ہے کوئی پیدا کرنے والا. بہت بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے. ہمارے بھی بچے بہت پڑھنے کے بعد، ایک زمانے میں آنے کے بعد کئی شریعت کی چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں سے ایک چیز ہے یہ پردہ بھی، یہ حجاب بھی، جس کا مسئلہ آج ایوانوں میں چل رہا ہے، حکومتوں میں چل رہا ہے، کورٹوں میں چل رہا ہے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے اسی سے ملا جلا جمعہ کا خطبہ میں نے دیا تھا، اور میں نے اللہ سے دعا کی. آج بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے کو ہمارے حق میں بنائے. اگر یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا تو اسی مسجد کے اندر ایک شیخ نے کہا، ایک عالم نے، کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا اور میں دیکھتا ہوں ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے، ابھی کیا ظلم، کیا ستم کیا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں پر، کیسے ان کے نقاب کو، ان کے اسکارف کو کھینچا جا رہا ہے، اور کتنی بچیوں کو ان کے ایگزام سے روکا گیا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے اچھا جانتے ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہنوں میں صحیح فیصلہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ذہن کو کھولے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان بچیوں کی تعلیم کو آسان بنائے. بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اس آیت کے اندر ہے. ایک لفظ میں اگر میں کہوں، پہلی قرآن مجید کی آیت کریمہ جو اللہ نے نازل کی ہے، علم کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اللہ کون ہے، رب کون ہے، یہ پہچان یہ پہلی آیت میں دی گئی ہے. تیرا رب وہ ہے جو بڑا کرم والا ہے. کیسا لفظ کہا گیا ہے؟ ربک الاکرم. تیرا رب وہ ہے جو بڑا کرم والا ہے. تیرا رب وہ ہے جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا ہے. یاد رکھو، یہ دماغوں میں جو باتیں آتی ہیں، تم سائنٹسٹ بن جاتے ہو، تم فلاں بن جاتے ہو. پہلی آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی بھیک ہے، تب جا کر تم آگے بڑھتے ہو. سبحان اللہ. اسے سامنے رکھ کر ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنا. ایک بار خطبہ دے رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کون؟ میں خطبہ دے رہے تھے، بولا تو آپ نے لائٹ لے لیا. پھر میں نے کہا خطبہ دینے والے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حدیث بخاری میں ہے، جو حدیث میں بول رہا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اتنا اچھا خطبہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، سننے والے رونا شروع کر دیے، آنکھوں سے زارو قطار پانی اترنے لگا. ایک آدمی نے پوچھا حضرت موسیٰ سے، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، اور پیغمبر سے بڑا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں. کیا کہا؟ میں ہوں. اب عربی کا لفظ جو حدیث میں ہے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ کو غصہ آیا، اذ لم يرد العلم الى اللہ، یہ لفظ ہے حدیث کا. اللہ کو غصہ آیا اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. بات سمجھ میں آئی؟ اذ لم يرد العلم الى اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لمبا سا واقعہ ہے، خضر علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا. حضرت موسیٰ گئے، مجھے وہ واقعہ نہیں بولنا ہے. جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ اور خضر، یاد رکھو جی، سارے ڈگریوں والوں، پی ایچ ڈی والوں، سارے لوگ اسے ذہن میں رکھو. موسیٰ سے خضر بول رہے ہیں، ٹھہر کر سکون سے بولتا ہوں یہ بات.
موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام یہ لفظ کہہ رہے ہیں. یہ لفظ 15ویں پارے کی شرح میں امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث کو علامہ ابن کثیر نے پیش کیا ہے. کیا لفظ ہے؟ علمی وعلمک وعلم الخلائق. 3 لفظ حضرت خضر نے استعمال کیے. یہ دونوں جا کر ایک کشتی میں بیٹھے. کشتی میں جب بیٹھے تو انہوں نے دیکھا ایک چھوٹی سی چڑیا آ کر اپنی ٹھونگ مار رہی ہے سمندر میں. ٹھونگ مار کر اس نے واپس ایک خطرہ پانی اپنے منہ میں ڈال لیا. اس جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ سے یہ لفظ کہہ رہے ہیں میرا علم اور تمہارا علم اور ساری مخلوق کا علم. کتنے لفظ ہوئے؟ علمی و علمک و علم الخلائق. میرا علم اور تمہارا علم اور ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا اس چڑیا نے اپنے منہ میں پانی لیا ہے. باقی اللہ کا علم سمندر ہے. اللہ کا علم سمندر ہے. اس پہ غرور نہ کیجیے اور نیوز چینلوں میں آ کر الٹا سیدھا نہ بکیے. اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم کر لیا کیجیے. پردہ کتنا اہم ہے, لباس کتنا اہم ہے ہمارے دین کے اندر. سیکنڈ جو اللہ نے آیتیں اتاری, یہ پہلی آیتیں تو آپ جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں دوسری وہی کون سی ہے؟ اللہ نے اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد سیکنڈ دوسری وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری, وہ یہ وہی ہے. یا ایھا المدثر, یہ سیکنڈ وہی ہے. یہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. آپ ذرا غور کیجئے. یا ایھا المدثر, اے چادر میں لپیٹ کر سونے والے, قم کھڑا ہو جا, فانذر دین کی تبلیغ کر, لوگوں کو جا کر ڈرا, فانذر وربک فکبر اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر, وثیابک فطہر دوسری وہی میں اللہ نے کپڑوں کا تذکرہ کیا ہے. کپڑے معمولی نہیں ہیں, لباس معمولی نہیں ہے, سیکنڈ وہی ہے ہماری. وثیابک فطہر اپنے کپڑوں کو ہمیشہ پاک و صاف رکھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. کپڑوں کا تذکرہ دوسری وحی میں ہے. پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق اور دوسری وحی یا ایھا المدثر. دوسری وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا تذکرہ کیا ہے. پھر لباس کو میں نے گزشتہ جمعہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی کہا ہے. لباس اللہ کی نشانی ہے. سبحان اللہ. یا بنی آدم, اے آدم کے بچوں, قد انزلنا علیکم لباسا, یقیناً ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا ہے. قد انزلنا, میرے نوجوان ساتھیوں, گزشتہ جمعہ کے بعد کچھ نوجوانوں نے مجھے میسیج بھیجا ہے. اللہ ان نوجوانوں کو جزائے خیر دے. کہا آج کے بعد ہم ٹخنے کے نیچے نہیں پہنیں گے, آج کے بعد کبھی زندگی میں ہم ٹخنے کے نیچے نہیں پہنیں گے. میں آپ کو اس سے ہٹ کر ایک بات بتا دیتا ہوں. جمعہ کتنی بڑی چیز ہے, اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے آپ کو بتا دوں. مسجد ابو بکر میں ایک آدمی خود مجھ سے کہہ رہا ہے جو پتہ نہیں کتنوں کو قتل کیا ہے یا کرنے والا ہے یا اس ٹائپ کا آدمی ہے. اس نے کہا ایک آدمی کو جان سے مارنے کے لیے میں نے پورا طے کر لیا تھا, میں نے ساری پلاننگ کر لی تھی. بس جمعہ کے خطبے میں میں گیا ابو بکر مسجد میں نے سارا پلان, ہفتے کو مارنے کا پلان ہے میرا. جمعہ کے خطبے میں گیا ہوں, اتفاق سے مجھے پہلی صف میں جگہ مل گئی ہے اور سارا خطبہ جمعہ کا یہ ہو رہا ہے خرچ معاف کرنا. اور میں اسے مارنا چاہتا تھا خرچ کی وجہ سے, پیسے نہیں دے رہا تھا. میں نے وہی سوچا 15 لاکھ روپے مجھے وہ قرض دینا تھا اور زمانے سے ستا رہا تھا. میں نے وہی طے کیا اگر وہ 50 لاکھ بھی قرض ہے میں کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. ایک آدمی کی جان بچ سکتی ہے جمعہ کے خطبے سے, ایک آدمی کی جان بچ سکتی ہے, معمولی نہیں ہے, بڑی امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. میں نے وہ عالم سے مل کر کہا, نام نہیں لوں گا, آپ کا جمعہ کا خطبہ سن کر یہ آدمی کہتا ہے کہ اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کئی بھائیوں نے کہا یہ تیسرا لفظ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو اپنی نشانی اللہ نے قرار دیا. یا بنی آدم, اے آدم کے بچوں, قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے تم پر لباس کو اتارا ہے. آگے اور پیچھے کی جو شرمگاہیں ہیں اسے چھپانا اس کا پہلا مقصد ہے اور زیب و زینت اس کا مقصد ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ لعل, یہ اللہ کی نشانی ہے. سبحان اللہ. لباس کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. معزز دوستوں, خاص کر مسجد کو لباس سے جوڑ کر مسجد کو آتے ہوئے کیسا لباس پہننا چاہیے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اللہ کا ایک فرمان ہے. میں امید کرتا ہوں میرے نوجوان دوست انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے, میں امید کرتا ہوں. سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہے, یا بنی آدم, اے آدم کے بچوں, خذوا زینتکم عند کل مسجد,
جب بھی مسجد کو آتے ہو مکمل زینت اختیار کرو، مکمل زینت اختیار کرو۔ اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ نوشا نکاح کو جانے سے پہلے زینت اختیار کرتا نہیں کرتا ہے، اور جتنی کر سکتا ہے اتنی کرتا ہے، کبھی کبھی حرام بھی کر لیتا ہے۔ جتنی کر سکتا ہے، جیسی کر سکتا ہے۔ شیروانی پہنا ہے، کسی نے کہہ دیا نہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، دوست اپنی شیروانی نکال کے اسے دے دیتا ہے، اس میں تو اچھا لگ رہا ہے، اس میں جا بیٹھ جا۔ جی خذوا زینتکم، آپ جا کے نکی کی مجلس میں بیٹھ رہے ہو، زینت اختیار کرتے ہو، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو مسجد میں آ کر، تو اللہ کا حکم یہ ہے جتنی زینت آپ اختیار کر سکتے ہو اختیار کرو، اور مسجد کو اس حالت میں آؤ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے لباس کے بارے میں، وہ اس لفظ کو بولنے سے پہلے علماء کرام نے ایک لفظ لکھا ہے اس آدھی آیت میں، غور سے سنو، ڈاکٹر صاحب بھی ایک ہیں یہاں پر، کچھ ڈاکٹر بھی رہیں گے۔ اس آدھی آیت کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ لفظ لکھا ہے علماء کا۔ ابن کثیر اپنے علماء کے بارے میں کہتے ہیں جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیہ۔ ایک لفظ کم سے کم ایک جملہ اس جمعہ میں آپ ایسے ہی لے کر جائیں، جمع اللہ الطب، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری ڈاکٹری، سارا طب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی آیت میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ آیت میں اللہ نے ساری طب اللہ نے رکھ دی ہے۔ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، تین ہی لفظ، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب، اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، نہیں پسند فرماتا ہے۔ کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے، نماز میں کیا پہننا ہے، مرد کہاں تک پہنے، عورت کہاں تک پہنے، میں مناسب سمجھتا ہوں اس جمعہ میں یہ آپ کے سامنے بیان کر۔ مرد کا کتنا پردہ ہے، عورت کا پردہ کتنا ہے، تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، یہ آیت کریمہ کے بارے میں سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں غور سے ذہن میں بٹھاؤ، حضرت آپ ہر چیز کو دلیل پوچھتے نا، تمہیں صدریہ پہن کر آئے ہیں، صدریہ پہننے کی دلیل آپ حدیث سے دیجئے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ بریانی کھاتے ہیں، آپ بریانی کھانے کی دلیل آپ حدیث سے دیجئے۔ آپ مائک میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ مائک میں جمعہ کا خطبہ دینے کی دلیل آپ حدیث سے دیجئے۔ عجیب عجیب سوالات لوگ کرتے ہیں، میں وہ ساروں کا جواب آج جمعہ میں دے رہا ہوں آپ کو، سونا نہیں، غور سے جواب لے کر جاؤ انشاءاللہ تعالی۔ یہ جتنے بھی لنگڑے لولے سوالات کیے جاتے ہیں وہ سارے سوالات کا جواب اس جمعہ میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے بیان کر دیا ہے، تمہیں تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ لفظ ہے کل ما شئت والبس ما شئت، جو چاہے کھاؤ، کیا لفظ ہے، جو چاہے کھاؤ جو چاہے پہنو۔ یہ میں بولوں تو میرا گریبان پکڑ لو، یہ مفسر قرآن صحابہ میں جو تھے ابن عباس کہہ رہے ہیں جو چاہے کھاؤ جو چاہے پیو، مگر دو چیزیں تمہارے اندر نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، دو چیزیں کھانے پینے میں مت لے کر آؤ، ایک ہے مخیلہ اور ایک ہے صرف۔ جی کل کسی جگہ پہ کچھ کھانے کے لیے گیا تو وہ جو ویٹر لا کر دیتا ہے وہ مجھے بولا، میں جمعہ میں تھا، کیا نہیں پہننا بولو مولوی صاحب، وہاں پوچھ رہا مجھے، بولا پہلے کھانا دے بھائی بھوک لگ رہی ہے، کیا نہیں وہاں پوچھ رہا ہے، جمعہ میں تھا۔ جی ذرا سن لے میرے بھائی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو چاہے کھاؤ جو چاہے پہنو۔ سبحان اللہ، دو چیزیں نہیں ہونا، ایک غرور نہیں رہنا کھانے پینے میں، کپڑے میں غرور نہیں رہنا، اور دوسرا ابن عباس کہتے رضی اللہ عنہما اسراف نہیں رہنا، فضول خرچی نہیں رہنا۔ سبحان اللہ، یہ ان کی بات۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک بات آگے آ رہا ہوں میں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر بن شعیب اپنے دادا سے، اور وہ کہتے ہیں بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، چار لفظ نبی کے ہیں، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، بس یہی دو باتیں نہیں رہنی ہیں، تکبر نہ کرو اور اسراف نہ کرو۔ کیا نہ کرو بھائی؟ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کہا ہے، آج دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، دوبارہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں اچھی طریقے سے،
नौशा के कपड़ों पे गुरूर नहीं जी, जो दुल्हन के कपड़ों पे गुरूर नहीं, दुल्हन के माल पे गुरूर नहीं। किस पे? वो भी पहनने वाली चीज है ना, माल भी, उसके माल पे गुरूर नहीं। हमने इतना डाला है, दो औरतें आपस में मिलती हैं तो तस्किरा माल का नहीं, कपड़ों का नहीं, सुभान अल्लाह, तकब्बुर नहीं होना और आपस में इसराफ नहीं होना। आप जो चाहे कर सकते हैं। अब जो बात मैं बोल रहा हूं, सारे कुरान और हदीस से उलमा ने एक उसूल निकाला है, उसका निचोड़ है, उसका लुब्बे लबाब, बॉटम लाइन। आप जो लफ्ज आप बोलना चाहें, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसके बारे में अरबी का एक उसूल है, कैसे रहना, क्या पहनना, अरबी में मैंने उसे नोट किया है। उसूल यह है, अल अस्लु फिल आदात अल हज़र वल अस्लु फिल इबादात अल हदर वल अस्लु फिल आदात अल इबाहा। ये आधी लाइन ही है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप इसे जहन में रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो। अल अस्लु फिल इबादात अल हदर वल अस्लु फिल आदात अल इबाहा, इसे जहन में रख लो। ये सारे कुरान मजीद और अहादीस का निचोड़ है, खाने पीने या रहन सहन कपड़ों के मसले में। सुभान अल्लाह, असल इबादत में हराम है, असल इबादत में हराम है। नहीं समझ में आई बात? कोई चीज आप इबादत में नहीं कर सकते, वही करेंगे जिसकी दलील हो। बात समझ में आई? इबादत में कोई चीज नहीं कर सकते, कोई भी काम इबादत में करने के लिए एक रकत में 2 रुकू कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। सूरज ग्रहण की नमाज में दलील है, दलील है, सूरज ग्रहण में कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, जहां कोई भी काम करने के लिए हम अजान देते हैं और अजान के आखिर में हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, आधा ही कलीमा हुआ, बाकी आधा कलीमा क्या है? क्या है बाकी आधा कलीमा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम साहब से मैं कहता हूं, असर की अजान में आप आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह जोड़ लीजिए। जोड़ सकते हैं क्या? गलती कर रहे हैं? नहीं, करने के लिए दलील चाहिए। इबादत में कोई भी काम आपको करने के लिए दलील, अगर दलील नहीं है वो काम हराम है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, खाने पीने में, पहनने में, मुआमलात में हर चीज हलाल है, कुछ भी कर सकते हैं आप, वही हराम है जिसकी दलील हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह करे कि ये जहन में बिठा दे अल्लाह तुम्हारे। जी हां, कुछ भी खा सकते हैं आप, कुछ भी पहन सकते हैं, क्या नहीं पहनना, क्या नहीं खाना है, उसके लिए दलील उल्टा है बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को यह अक्ल अता फरमाए, अल्लाह हमें समझने की अक्ल अता फरमाए। कौन सा कपड़ा नहीं पहनना है, ये असल मकसूद है। गुज़िश्ता जुमा मैंने उसकी तफसीर आपके सामने बयान कर दी है, बस इस जुमा में नाम उंगलियों पर गिनाता हूं और जुमा के आखिर में, चूंकि वक्त हमारा खत्म होते जा रहा है, कपड़ों में नबी को कौन सा कपड़ा पसंद था, इंशाअल्लाह सारे नबियों को कौन सा कपड़ा पसंद था, उस पर बात कर कर इंशाअल्लाह औरत और मर्द को क्या पहनना है, इस पर बात करके इंशाअल्लाह हम अपने जुमा को खत्म कर लेते हैं। क्या कपड़ा हराम है? वो कपड़ा जो पहनने के बावजूद भी आदमी बरहना रहे, वो हराम है। नंबर 1, मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा है, 3 चीजें उलमा ने इसमें बयान की है। अल्लाह हमारे बच्चों को इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। कपड़े के अंदर हद से ज्यादा तंग ना हो कपड़ा, टाइट फिटिंग, करेक्ट लफ्ज तुम ना समझने के लिए, हद से ज्यादा टाइट ना हो कपड़ा। आपके बैसत नजर में हराम है, ये नौजवानों ये हराम है। हमारे दीन के अंदर कपड़ा पहनकर अगर तुम्हारा बदन दिख रहा है, और दिखने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो बारीक कपड़ा पहनो बदन नजर आएगा, या इतना टाइट कपड़ा पहनो कि तब भी बदन नजर आएगा, या इतना छोटा कपड़ा पहनो कि तब भी बदन नजर आएगा, ये हमारे लिए जायज नहीं है। नौजवान साथियों, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। ना हद से ज्यादा टाइट होगा, कितने नौजवान हैं पेशाब बैठ के कीजिए, बैठने नहीं हो रहा हजरत, बैठने क्यों नहीं बैठ सकते? पैंट इतनी टाइट है कि मैं बैठा नहीं जा सकता उसे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने नौजवान हैं, कहा जाए आओ भी नमाज को नहीं, कुछ कपड़े गिर गए, हमारे कपड़े ऐसे इतने टाइट, किसके ऊपर जा रहे हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, कुफार की मुशाबहत वाले कपड़े हम नहीं पहन सकते, काफिरों जैसे कपड़े हम नहीं पहन सकते, मैंने ये कह दिया है। तीसरी चीज, मर्द औरत के कपड़े या औरत मर्द के कपड़े हम नहीं पहन सकते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना कर दिया है। चौथी चीज, मैंने इस पे बहुत जोर दिया, आज फिर जोर दे रहा हूं, सुभान अल्लाह। उससे पहले एक छोटी चीज कहता हूं, फजर की नमाज हजरत उमर पढ़ा रहे हैं रजी अल्लाह अन्हु। कौन? हजरत उमर पढ़ा रहे हैं।
ابو لولو فیروز پہلی صف میں کھڑا ہے اور پہلے سے زہر اور لگا کے چاقو میں تیار کر کے کھڑا ہوا ہے. حضرت عمر جیسے ہی نماز شروع کیے، سورہ فاتحہ ختم کیے، آگے بڑھا اور پیٹ میں مار کے 3 مرتبہ اس نے گھمایا، ساڑی انتڑیاں باہر گر گئی، آپ لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بالکل پیچھے جو کھڑے تھے وہ صحابی کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف. کیا نام؟ وہ آگے آئے اور باقی نماز انہوں نے مکمل کی. حضرت عمر کی آواز بہت بڑی تھی، عبد الرحمن بن عوف کی آواز بڑی چھوٹی تھی. لوگ سبحان اللہ پیچھے سے بولنا شروع کر لیے، مگر نماز مکمل کی گئی. 3 دن زندہ تھے حضرت عمر. اس کے بعد 3 دن زندہ تھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیچے پہنے تو کیا ہوتا ہے، اوپر پہنے تو کیا ہوتا ہے، ٹخنے کے اوپر رہا تو کیا ہوتا ہے، دودھ منہ سے ڈالا جاتا تو انتڑیوں سے دودھ باہر نکل آتا تھا، اس وقت حضرت عمر کے پاس ایک نوجوان آتا ہے. مجھے اچھا لگا، میں نے یہ نوٹ کیا ہے، حضرت عمر کا لفظ میں نے نوٹ کیا ہے. وہ مرتے وقت حضرت عمر نے جو لفظ کہا اسے میں نے نوٹ کیا ہے. ایک نوجوان آیا، اس نے تعریف کی حضرت عمر کی اور کہا اگر آپ مر گئے تو آپ کو اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے گا، اس لیے کہ لوگوں نے آپ کو مارا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ نوجوان چلا گیا. حضرت عمر کے ذہن میں خیال آیا پیٹ سے دودھ باہر آ رہا ہے، حالت اتنی خراب ہے. حضرت عمر نے کہا این الغلام، وہ لڑکا کہاں ہے؟ ردو علیہ الغلام، اس بچے کو میرے سامنے واپس لے کر آؤ. صحابہ دوڑتے ہوئے گئے، اس بچے کو لے کر آئے. حضرت عمر نے اس بچے کو کہا میں جب تم جا رہے تھے میں نے غور کیا، تمہارا کپڑا زمین کو لگ رہا ہے، تمہارا کپڑا زمین کو لگ رہا ہے، تمہارا کپڑا ٹخنے کے نیچے ہے، آپ ٹخنے کے اوپر اٹھا لو یا غلام. اور یہ لفظ حضرت عمر کا ہے. سبحان اللہ. ارفع ثوبک، کپڑا اوپر اٹھاؤ. کب بول رہے ہیں؟ کب بول رہے ہیں؟ مرنے سے پہلے کپڑا اوپر اٹھاؤ. فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، اس لیے کہ یہ کپڑے کے لیے پاکیزگی ہے اور تیرے رب کے سامنے تو متقی بن کے جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق اللہ عطا فرمائے. تصویر والے کپڑے حرام ہیں. کیسے فوٹو لگاتے ہیں. بچہ دیکھا تو رات میں بیچارہ ڈر کے مارے بچے کی کیا حالت ہوگی نہیں معلوم. ٹی شرٹ پر کیسے فوٹو ہوتے ہیں. یہ تصویر والے پھٹے ہوئے کپڑے، غیروں کی مشابہت، یہ حرام ہے. کپڑے میں نے آپ کے سامنے کہا چونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، شاید یہی میری آخری بات ہوگی. اگر کچھ رہ جائے آئندہ جمعہ انشاءاللہ مسجد خلیل اللہ میں میں اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کروں گا. نبی اور انبیاء کیسے کپڑے پہنتے تھے، اس پر یہ جمعہ انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. انبیاء علیہ السلام کیسے کپڑے پہنتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کانوا یستحبون ان یلبسوا، انبیاء علیہ السلام کو یہ بات پسند تھی، ان یلبسوا الصوف، موٹا کپڑا، اون کا کپڑا، ذرا سادہ لباس. یہ سارے نبیوں نے پہنا ہے. اللہ اکبر. لباس میں سادگی یہ نبیوں کا لباس رہا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. ایک بات آ گئی ذہن میں. دوسری بات یہ جب میں پڑھا تو مجھے دل کو بڑا درد ہوا. آپ کو ہوگا نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم. ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو بردہ رضی اللہ عنہ، یا بعض روایتوں میں ابو بردہ با کے اوپر پیش کے ساتھ ہے. ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کے پاس گیا رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاخرجت، حضرت عائشہ نے 2 کپڑے میرے سامنے نکالے. 2 کپڑے حضرت عائشہ نے میرے سامنے نکالے رضی اللہ عنہ. ابو بردہ کہتے ہیں یہ کپڑا ایسا تھا ازارن غلیظن مما یصنع، بہت موٹا تھا کپڑا، ہو نیچے پہننے والا، نیچے کی طرف ازار جو پہنتے ہیں اس طرف پہننے والا. دوسرا کپڑا حضرت عائشہ نے نکالا رضی اللہ عنہ، اس پر کئی پیبند لگے ہوئے تھے. پھٹ کر کپڑا کئی جگہ پر پیبند لگے ہوئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر حضرت عائشہ نے کہا یہی 2 کپڑے ہیں جس میں نبی کی وفات ہوئی ہے. یہی 2 کپڑوں میں کن کی وفات ہوئی ہے؟ جو نبیوں کے امام ہیں. سبحان اللہ. ساری مخلوق میں جن کو اللہ نے چن لیا ہے صفوت و خلق اللہ ہیں. یہ 2 کپڑے بڑے سادے کپڑے تھے، جگہ جگہ سے پیبند لگے ہوئے تھے. ان 2 کپڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات عطا فرمائی ہے. حضرت عمر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں. آخری بات آپ کے سامنے بولوں گا انشاءاللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ایک اور خلیفہ پیدا ہوئے، صرف 2.5 سال حکومت کیے. عمر بن عبدالعزیز ان کا نام ہے. کیا نام؟ عمر بن عبدالعزیز. ان کی بیوی کا نام ہے فاطمہ بنت عبد الملک.
عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کا نام ہے فاطمہ بنت عبد الملک. سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں یہ. کیا تمہاری دولت ہوگی؟ تم کیا حیثیت تمہاری ہوگی؟ میرے بھائیوں، اللہ نے دیا ہے اس لیے اڑانے میں کیا حرج ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ایک آدھ نکاح میں جانے کا اتفاق ہوا، نکاح میں اگر کچھ الفاظ، بہت پہلے کی بات ہے، لوگ یہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ قرآن اور حدیث میں کیا کہا گیا ہے. بس لوگ کہتے رہے نکاح ہے، ہم جو چاہیں دھجیاں اڑائیں گے، شریعت کی دھجیاں اڑائیں گے. سنو، عمر بن عبدالعزیز وقت کا خلیفہ ہے، دنیا کے ایک بڑے حصے پہ ان کی حکومت ہے. 4 خلفاء کے بعد ان کو کہتے ہیں، یہ 5ویں خلیفہ کہتے ہیں ان کو. کیا بولتے ہیں؟ آخری وقت ہے، لیٹے ہوئے ہیں، مرنے سے پہلے احتضار کی حالت میں ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. ان کے سالے آتے ہیں، بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. آخری وقت میں سالے آتے ہیں اور آ کر اپنی بہن سے، بہن کا نام فاطمہ بنت عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیوی ہے یہ، اپنی بہن سے الگ لے جا کر کے ایک لفظ کہتے ہیں، اگر آپ ان کے کپڑے بدل لیے تو بہتر ہے. لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو وقت کے خلیفہ ہیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، کپڑے صحیح نظر نہیں آ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو باہر بھیج کر ان کے کپڑے اگر بدل لیے تو بہت بہتر ہے. انہوں نے کان سنا اور انسنی کر کے واپس اندر آ گئے. پھر دوبارہ انہوں نے کہا اگر آپ کپڑے بدل لیے تو اچھا ہے. بار بار جب بھائی بہن سے بولنے لگا، بہن بھائی کو لے جا کر کے بولی ان 2 کپڑوں کے علاوہ ان کے پاس تیسرا کپڑا نہیں ہے. کیا بولے؟ وقت کا خلیفہ ہے یہ 2 کپڑوں کے علاوہ ان کے پاس تیسرا جوڑا نہیں ہے. ہماری حالت یہ ہے، بیرو اگر کبٹ کھولا جائے کون سا پہننا ہے ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، آج دوبارہ تمہارے سامنے انشاءاللہ میں کہتا ہوں، بھائیوں اگر تمہارے کپڑے زیادہ ہو گئے ہیں آپ غریبوں میں بانٹ دیجئے، اللہ کے لیے بانٹ دیجئے. دل ذرا بڑا کیجئے. آپ شرٹ خریدے ہیں، نہیں ہو رہا ہے. آپ نے پینٹ خریدی ہے، نہیں ہو رہا ہے. آپ نے جھبا خریدا ہے، آپ نے آبا خریدا ہے، نہیں ہو رہا ہے. دل ذرا بڑا کیجئے. اللہ کے لیے بے حساب غریب لوگ ہیں، ان کپڑوں کو اس میں بانٹ دیجئے. اللہ سے دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اسلامی لباس اللہ ہمیں پہننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حجاب کے مسئلے میں اللہ مسلمانوں کو اللہ عزت عطا فرمائے. اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے. اس فیصلے میں اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے. ان بچیوں کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں یا جو بھی مظلوم ہے اللہ مظلوم کی مدد فرمائے. اللہ مظلوم کی مدد فرمائے. اللہ مظلوم کی مدد فرمائے. ہر پریشان حال انسان کی اللہ تبارک و تعالی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہر مجبور کی اللہ مجبوریوں کو دور فرمائے. ہر مقروض کے سر سے اللہ قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے. ہر نوجوان کو اسلامی تہذیب عطا فرمائے. ہر نوجوان کو اسلامی کلچر عطا فرمائے. ہر نوجوان کو اسلامی تہذیب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.